میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہلدی کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں پیلا رنگ صرف رنگ نہیں ہوتا، یہ سونے یعنی گولڈ کی نشانی ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں جب سیانے لوگ کسی گھر میں جاتے تھے اور وہاں خوشحالی دیکھتے تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اس گھر کی ہنڈیا میں سونا بکتا ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ واقعی سونے کے سکے پکار رہے ہیں، بلکہ ان کا اشارہ اس برکت، اس نور اور اس رزق کی فراوانی کی طرف ہوتا تھا جو اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا رکھی ہیں۔ ہلدی صرف ایک اینٹی بائیوٹک یا زخم بھرنے والی دوا نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے یہ گھر کی برکت اور رزق کی کشادگی پر ایسا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو صرف کھانا پکانے تک محدود کر دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ جس طرح ہلدی جسم کے اندر جا کر خون کو صاف کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ہمارے گھر کے روحانی ماحول کو، ہمارے رزق کے راستوں کو اور ہمارے نصیب میں لگی زنگ آلود گرہوں کو کھولنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ آج جو چیز، جو عمل، جو طریقہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے لگا ہوں، یہ کوئی عام ٹوٹکا نہیں ہے۔ یہ وہ نیاب راز ہے جس میں نے خود اپنی آنکھوں سے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یقین جانیے جن لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور جنہوں نے اس کی حقیقت کو پا لیا آج ان کے گھروں میں دولت اور سکون کا بسیرا ہے۔ توجہ کیجیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے پیسہ آتا تو ہے مگر ٹکتا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ صبح کماتے ہیں شام کو ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، گھر میں ایسی بے برکتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ راستے بند ہیں یا ہماری اپنی کوئی غلطی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ رزق کے دروازے جیسے کسی نے بند کر دیے ہیں، تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ہلدی کی اس قدرتی طاقت کو کئی گنا بڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم اس ہلدی کے ڈبے کو صرف ایک ڈبہ نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اسے ایک مقناطیسی تجوری بنا دیں گے جو خیر و برکت کو کھینچ کر آپ کے کچن کی طرف لے کر آئے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہلدی میں ایسا کیا ملانا ہے، تو دل تھام کر سنیے گا۔ آپ نے ہلدی کے ڈبے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپا کر رکھنی ہے جو بظاہر تو معمولی ہے، لیکن اس کا اثر ایٹم بم کی طرح طاقتور ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ جب ہم قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا درست استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اپنے کچن کے ہلدی والے ڈبے میں، جی ہاں اسی ڈبے میں جسے آپ روزانہ سالن بنانے کے لیے کھولتے ہیں، اس میں آپ نے دو خاص چیزیں رکھنی ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ آپ نے ہلدی لینی ہے، صرف 2 عدد ثابت لونگ اور ایک سکہ۔ شاید آپ کو یہ سن کر عجیب لگے کہ لونگ اور سکے کا ہلدی سے کیا جوڑ، لیکن یہی تو وہ راز ہے جو ہر کسی کو معلوم نہیں۔ لونگ جس کے اوپر وہ چھوٹا سا پھول سلامت ہو، ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ کائنات میں منفی توانائی، نظر بد اور گھر میں موجود بندش کو کاٹنے کی سب سے تیز ترین تلوار ہے۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں لونگ کی مہک اور اثر ہوتا ہے وہاں شیاطین اور تنگ دستی لانے والی بلائیں نہیں ٹھہرتی۔ اور دوسرا ہے سکہ۔ اب سکہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا، یا کوئی بھی میٹل یعنی دھات کا سکہ جو آپ کے ملک میں چلتا ہو۔ سکہ میٹل یعنی دھات کا ہوتا ہے، اور روحانیت میں دھات کو رزق کے بہاؤ اور مضبوطی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اب سائنس کو سمجھے، ہلدی جوپیٹر یعنی کہ مشتری سیارے کی نشانی ہے جو دولت اور وسعت کا سیارہ ہے۔ لونگ حفاظت ہے، سکہ دولت ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں، یعنی جب آپ سونے جیسی ہلدی میں حفاظت والی لونگ اور رزق والا سکہ ملا دیتے ہیں تو وہاں ایک ایسی زبردست اسپرچول کیمسٹری پیدا ہوتی ہے جو کائنات کی مثبت لہروں کو آپ کے کچن کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس عمل کی برکت سے خوشحال ہو جاتے ہیں، اور ہوئے بھی ہیں۔
جو دانے دانے کو محتاج تھے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے صرف پیسے کی وجہ سے۔ اور جب انہوں نے یہ چھوٹا سا عمل کیا، جب انہوں نے یقین کامل کے ساتھ اپنے کچن کی ہلدی میں یہ چیزیں شامل کیں، تو اللہ کے حکم سے ان کے حالات ایسے بدلے جیسے کبھی تنگی نہ تھی ہی نہیں۔ پیسہ ایسے چھلانگے مارتا ہوا گھر آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ دراصل جب آپ کا کچن محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے، اور جب وہاں کشش پیدا ہو جاتی ہے سکے اور ہلدی کی وجہ سے، تو پھر برکت کو آنے سے کوئی دنیاوی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ عمل آپ کے پرس کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دے گا، لیکن یاد رکھیں، صرف چیزیں رکھ دینے سے کام نہیں بنتا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ادب ہے، ایک خاص وقت ہے۔ اگر آپ نے بس ایسے ہی چیزیں پھینک دیں تو وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اب جو اگلی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یعنی اس کو کرنے کا طریقہ، وہ اس پورے عمل کی جان ہے۔ اگر آپ نے طریقہ صحیح سمجھ لیا تو سمجھے کہ آپ نے خزانے کی چابی خود پا لی ہے۔ بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ چیزیں تو رکھ دیتے ہیں، مگر ان کے رکھنے کا انداز، ان کی نیت، ان پر پڑھا جانے والا کلام وہ نہیں ہوتا جو بزرگوں نے بتایا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اپنی توجہ بالکل نہیں ہٹانی، کیونکہ اب ہم اس عملی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز کرے گا۔ ہلدی کے سنہری پاؤڈر میں اپنی قسمت کو چمکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو تیار ہیں آپ؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس راز کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ اب جب کہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہلدی، لونگ اور سکے کا یہ ملاپ کس قدر طاقتور ہے اور یہ کیسے آپ کے گھر کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ یاد رکھیے، روحانی عملیات میں ترتیب اور ادب شرط اول ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ لے لیا لیکن طریقہ غلط کر دیا تو یہ ایسے ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہو لیکن اس کی چابی نہ ہو۔ اسی لیے اب میں آپ کو جو طریقہ بتانے لگا ہوں، اسے آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا آزمودہ ہے اور اس میں خاص نورانیت چھپی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کی تیاری کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جو سب سے بہترین دن ہے وہ جمعرات یا جمعہ کا دن ہے۔ یہ دونوں دن اللہ کے ہاں بہت مقبولیت رکھتے ہیں۔ جمعرات کی شام اور جمعہ کا پورا دن رزق کی تقسیم اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص مانے جاتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات یا جمعہ کی صبح سویرے اٹھیں۔ اگر فجر کے بعد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، ورنہ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کے پاس سکون ہو، آپ نے باقاعدہ وضو کرنا ہے۔ بغیر وضو کے اس عمل کو مت کیجیے گا، کیونکہ ہم پاکیزہ رزق کی طلب کر رہے ہیں، اور پاکیزگی کو پاکیزگی ہی کھینچتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے کچن میں جائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر والوں کا پیٹ ہمیشہ بھرتا ہے۔ وہاں جا کر آپ نے ہلدی کا ڈبہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ڈھکن کھول دیجئے۔ اب جو 2 لونگ جن کے پھول سلامت ہوں، وہ ایک سکہ جو آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اسے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لے لیں۔ دائیں ہاتھ خیر اور برکت کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے، صرف چیزیں نہیں ڈالنی، اب ہم نے ان چیزوں میں جان ڈالنی ہے، یعنی اللہ کے پاک ناموں کی برکت شامل کرنی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو مٹھی میں بند کر کے اپنے دل میں اللہ کی رحمت کا تصور لاتے ہوئے اللہ پاک کے 2 انتہائی خوبصورت اور جلالی نام یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے بے پرواہ بادشاہ، یعنی وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور یا مغنیوں کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے، یعنی وہ ذات جو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ جب یہ 2 نام ملتے ہیں تو رزق کی بندشیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا غنیوں یا مغنیوں۔ یہ ایک ہوا،
پڑھتے ہوئے یقین رکھیں کہ آپ کا ہاتھ اس وقت خالی ہے، لیکن اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی وقت آپ کے رزق میں وہ وسعت لکھ رہا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ان لونگوں اور سکوں پر ایک بار دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے۔ دم کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے ان کو چھپانے کا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خیر چھپی ہوئی اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے ان دونوں لونگوں اور سکوں کو ہلدی کے ڈبے کے اندر اس طرح دبا دینا ہے کہ وہ اوپر نظر نہ آئے، بلکہ ہلدی کے پاؤڈر کے نیچے چھپ جائیں، جیسے کسان زمین میں بیج بو کر اسے مٹی سے ڈانپ دیتا ہے تاکہ وہ تناور درخت بنے۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنی نیت اور ان چیزوں کو ہلدی میں بو دینا ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے دل میں دعا مانگیں کہ اے اللہ، جیسے یہ سکہ اور لونگ اس ہلدی میں چھپ گئے ہیں، ایسے ہی میری تنگ دستی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیں اور مجھے غیب سے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد ڈھکن کو مضبوطی سے بند کر دیں اور بسم اللہ پڑھ کر ڈبے کو اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ یقین جانیں جس لمحے آپ یہ ڈھکن بند کریں گے، آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو گیا۔ اب ایک سوال جو اکثر بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ جب ہلدی ختم ہو جائے تو کیا کریں؟ دیکھو میرے عزیزو، جب ہلدی ختم ہونے لگے اور آپ نیا پیکٹ اس ڈبے میں ڈالیں تو ان لونگوں اور سکے کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، انہیں وہیں رہنے دیں۔ ان کے اوپر نئی ہلدی ڈال دیں، یہ پرانے بیج کی طرح نیچے موجود رہے گی اور نئی ہلدی کو بھی ببرکت بناتی رہے گی۔ ہاں، اگر کبھی بہت عرصہ گزر جائے، سال 6 مہینے ہو جائیں، آپ کو لگے کہ اب ڈبہ دھونے کی ضرورت ہے یا لونگ بہت پرانی ہو گئی ہے، تو آپ ان پرانی چیزوں کو نکال کر کسی مٹی والی جگہ، کیاری یا گملے میں ڈال دیں یا دبا دیں۔ انہیں کوڑے میں مت پھینکیے گا، کیونکہ ان پر اللہ کا نام پڑا گیا ہے۔ پھر ڈبہ دھو کر خشک کر کے یہی عمل نئے سکے اور نئی لونگ کے ساتھ دوبارہ کر لیں۔ یہ تجدید ہو جائے گی اور برکت کا سلسلہ وہیں سے جڑ جائے گا اور برکت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا سا لگتا ہے، شاید کچھ لوگوں کو یقین نہ آئے کہ اتنی سی بات سے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ بزرگوں کی مانی ہوئی بات ہے کہ آپ اسے آزما کر دیکھ لیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، جو کہتے تھے کہ گھر میں منحوسیت چھائی رہتی ہے، وہ خود چند دنوں پہ حیران رہ جائیں گے کہ گھر کا ماحول کیسے بدل گیا۔ کچن کا راشن ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دے گا۔ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے دسترخوان میں ایسی وسعت عطا فرمائے گا کہ ہم نہ صرف خود کھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی کھلانے والے بنیں گے۔ آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات، یہ راز کسی اور کے کام بھی آ سکتا ہے، کسی غریب کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، تو خدا را کنجوسی نہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اپنی حاضری لگوائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے گھر کا چولہا جل جائے اور اس کی دعا آپ کی دنیا اور آخرت ہمیشہ کے لیے سنوار دے۔ اللہ پاک آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو اور آپ کے کچن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے